آج سے تقریباً 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت گئی تو فرزند زرداری نے اسمبلی میں کہا تھا ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بغیر جیتنے کے نواز شریف صاحب نے لاہور میں وکٹری سپیچ کر ڈالی اور انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں سب کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں، یعنی کوئی بچے نہ، ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے اس ملک کو پھر نوچنے میں، کھانے میں اور اس کا خون نچوڑنے میں۔ حالانکہ ابھی تک جو انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی اکثریت ہے، تعداد زیادہ ہے، لیکن نواز شریف صاحب سے تقریر کروانے والوں نے کروا ڈالی اور وہ دوسروں کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت بھی دے رہے ہیں اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ کر۔ لیکن انسان اتنا گر سکتا ہے، انسان کا گھٹیا پن اس پاتال میں جا سکتا ہے، یہ یقین کریں مجھے پتہ نہیں تھا۔ یعنی جتنا جو ہے وہ نون لیگ چلی گئی ہے، ہر کسی کو بچے بچے کی زبان پر ہے کہ وہ ابھی کس طرح ایک رات ڈیلے کر کے الیکشن چینج کر رہے ہیں، بوٹوں تلے مینڈیٹ کو روندا جا رہا ہے، سکندر سلطان راجہ نیب قاصد بنا ہوا ہے، دلال بنا ہوا ہے اور سیٹیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ بہرحال آپ کو خوشخبری کہہ لیں یا وارننگ کہہ لیں، انہوں نے پھر اشارہ کر دیا ہے ویلکم بیک ٹو بہت پرانا پاکستان، کیونکہ پرانا پاکستان تو پی ڈی ایم کے کت خانے نے ہمیں دکھایا نا، یہ اب بہت پرانا پاکستان ہوگا، کیونکہ پی ڈی ایم میں بہرحال یہاں پہ نہیں تھے بڑے میاں صاحب، ان کو بڑا شوق ہے کھانے پینے کا، ہیلی کاپٹر مری ناشتے لے کے جاتا ہے، پھر ایون فیلڈ وہ بھی بنانے کا بڑا شوق ہے۔ اب یہ بھی آ گئے ہیں تو اور پرانا پاکستان، یعنی یہ بھی شامل ہو جائیں گے تو اب اور زیادہ پرانے پاکستان میں ہم جا رہے ہیں، اور جو لے کے جا رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں، علمبردار ہیں کہ ہم زیادہ حفاظت کرتے ہیں ملک کی، تو ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ آئی ایم ریئلی انسپائرڈ اینڈ آلویز انسپائرڈ بائی کربلا۔ ہمیشہ سے میں حسینیوں کا وہ روحانی طور پہ ساتھی رہا ہوں، اور حسینیوں کی جو ہے نا وہ ان کو یاد کرنے والوں میں سے ہوں کہ کس طرح حسین نے قربانی دی دین کے لیے، حق کے لیے، اور سادہ الفاظ میں ووٹ کے لیے۔ اور اکثر میں نے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتایا ہے کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار جب یوم عاشور کو سارے جو ہاشمی تھے وہ شہید ہو گئے، پھر بعد میں کیا ضرورت تھی خواتین کی بے پردگی کرنے کی اور خواتین کے خیمے جلانے کی اور پھر خاص کر خواتین کو قید کرنے کی۔ لیکن اب یہ عقدہ کھلا ہے کہ جہاں جو ہے وہ حسین مزاحمت کی علامت ہیں دنیا بھر میں، ہر اس کے لیے انسان کے لیے انسپائریشن ہے، تو وہاں یزید کے پیروکار بھی وہ پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ لاہور میں عالیہ حمزہ سے ایک مرد ٹھگی کر کے جیتا ہے، نام نہاد مرد، ایک مرد یاسمین راشد سے ٹھگی کر کے جیتا ہے۔ یاسمین راشد وہ بہت آگے جا رہی تھی، لیکن جب ٹی وی پہ رزلٹ چل رہے تھے، آج وجاہت سعید خان جو ہے نا وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ ٹی وی پہ جب رزلٹ چلا یاسمین راشد وہ آگے تھی کافی اور نواز شریف صاحب پیچھے تھے، تو فوراً فون آئے سیٹھوں کو، دلالوں کو، جن کو میں بھڑوے اور دلال کہتا ہوں، یہ جو سیٹھ ہیں، میڈیا مالکان ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کیا ہے، اپنا پیسہ لگایا ہے، ان کی اپنی فریکوینسیز ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی بہرحال کہ کوئی جی کھڑا ہو جائے کہ آپ کون ہوتے ہیں، میرا اپنا میڈیا چینل ہے،
ہم جو ٹھیک سمجھیں گے وہی کریں گے. لیکن اسی وقت فون آیا کہ اس رزلٹ کو چلانا فوراً بند کریں. یاسمین راشد آگے دکھا رہے ہیں, نواز شریف پیچھے دکھا رہے ہیں, اور پھر ادھر مانسیرا میں بھی مار پڑ رہی تھی. تو بہرحال وہ بند کرایا گیا. پھر صبح ہوئی اور 1,00,000 اور سم تھنگ, یعنی نواز شریف صاحب وہ ایک قیدی خاتون سے بھاری اکثریت کے ساتھ جیت گئے. یہ خاتون وہ تقریباً 80 سال کی ہیں. یہ خاتون تقریباً جو ہے وہ کینسر سروائیور ہیں. یہ خاتون پاکستان کی تقریباً سب سے بڑی گائنیکولوجسٹ ہیں, پروفیسر ہیں, کئی جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کی استاد ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ نام نہاد شیر تھا جسے پاکستانی اور اس کے سپورٹرز شیر کہتے ہیں. بہرحال اس خاتون کو, اور وہ بھی ٹھگی کے ساتھ, یہ نہیں کہ کوئی اوریجنل مقابلہ, وہ بھی ٹھگی کے ساتھ. ورنہ یہ جو جناب ہیں چیگویرا صاحب, یہ 10 نمبر چیگویرا, یہ دونوں حلقوں سے آ رہے تھے, مانسیرا سے بھی اور لاہور سے بھی. لیکن پھر ان کے جو جن کے یہ لاڈلے ہیں, ان کے سپورٹرز فوراً آئے, انہوں نے مداخلت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ معاہدہ ہے, تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو. تو سیٹھوں کو پیچس لگ گئے. انہوں نے پھر رزلٹ روک دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح یہ شیر صاحب جیت گئے. اس کے علاوہ عالیہ حمزہ کے ساتھ ایک نام نہاد مرد نے مقابلہ کیا. عالیہ حمزہ بھی جیل میں ہیں, وہ بھی بڑی انگلیاں اس طرح کر کے باتیں کرتا ہے اور بھاشن دیتا ہے. وہ بھی ٹھگی سے جیتا. وہ بھی بالکل آرام سے عالیہ حمزہ سے ہار رہا تھا. حمزہ شہباز صاحب المعروف ککڑی, اس کو جتوایا گیا عالیہ حمزہ سے. بہرحال یہ 2 خواتین تھیں. پھر مجھے جو شام کا بازار تھا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آج کل اس کا نام زینبیہ ہے, تو وہ مجھے بڑا یاد آیا کہ یہ جو ہے وہ لاہور کے یزید ماڈل 2024 یا 2024 ماڈل, انہوں نے قیدی خواتین کو ہرایا. بڑا شیروں والا کام کیا اور بڑا آج میاں صاحب تقریر کر رہے تھے دھڑلے سے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. یہ سارا کچھ پتہ نہیں انہوں نے پہلے 3 دفعہ کیوں نہیں کیا. یعنی وہ کہہ رہے تھے تقدیر بدل دیں گے, پہلے انہوں نے 3 دفعہ اپنے بچوں کی بدلی تقدیر. یعنی یہ ایک بیٹی رہ گئی تھی, اس کو میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ بنوانا ہے یا وزیر خارجہ بنانا ہے, اس کی تقدیر اب بدلنی ہے. تو باقی وہ پہلے بھی 3 دفعہ رہ گئے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. سلیمان اکرم راجہ اس اون چودھری یا فرعون چودھری سے ہار گئے ہیں جس کو میرا خیال ہے کہ شاید گھر والے ووٹ نہ دیں. یہ دلال, یہ ٹٹ پونجیا, یہ عمران خان کے ٹیشو اٹھاتا تھا اور یہ عمران خان کا جو ہے نا نوکر تھا. عمران خان اس شخص کی پہچان تھا, لیکن اس بندے نے خدمت بہت کی. یعنی اس بندے نے غلیظ گواہی دی جیل میں. اس کے علاوہ اس نے عمران خان کے نجی معاملات کو ڈسکس کیا. جو کوئی خاندانی بندہ, کوئی حلال کے نطفے والا یا کوئی حلالی بندہ وہ نہیں کر سکتا جو فرعون چودھری نے کیا. اور اس کو ووٹ پڑا ہے جی 2.25 لاکھ. یعنی آپ حیران ہوں گے, 17 جولائی کو جب الیکشن ہوا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ضمنی الیکشن 20 سیٹوں پر, اس کے بھائی کو اتنی بڑی مار پڑی تھی صوبائی الیکشن پہ اس فرعون چودھری کے. یہ 2.25 لاکھ ووٹ لے گئے. جیسے میں نے کہا کہ جس کو گھر والے نہیں جانتے, لیکن بقول نون لیگ کے یہ شخص سپلائر ہے. یہ گندی عورتوں کا سپلائر ہے اور منشیات کا سپلائر ہے. یہ نون لیگ کے بقول, عطا تارڑ اور رانا سنولے کے بقول یہ سپلائر ہے. تو اب جو ہے وہ سپلائر وہ ضروری تھا. پہلے صبح والے ویلاگ میں عرض کیا کہ سلیمان اکرم راجہ وہ پاکستان کی قانونی اور عدالتی تاریخ کے سب سے نفیس شخص, سب سے پیارے شخص, بہت زیادہ پڑھے لکھے شخص, یعنی وہ سلیمان اکرم راجہ ہیں. وہ پہلی دفعہ سیاست میں, آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے نفیس ہیں. انہوں نے ضرورت محسوس کی تو انہوں نے الیکشن لڑا کہ حالات مشکل ہیں. آپ یہاں سے ان کے کریکٹر کا اندازہ کر لیں کہ حالات مشکل ہیں, لہذا وہ آگے بڑھے
اور انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا آزاد حیثیت سے، لیکن ان کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی تھی۔ اس سلیمان اکرم راجہ کو قومی اسمبلی نہیں پہنچنے دینا، یعنی جس کا میں نے آپ کو ابھی تعارف کرایا، اس فرعون چودھری کو پہنچانا ہے، کیونکہ سپلائر ہے، اور سپلائر کی اہمیت آپ ان بڑے لوگوں سے پوچھیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ میں تو 2% کا آدمی ہوں، اللہ معاف کرے، تو ان بڑے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ یہ سپلائر ان کی جو ہے نا وہ کتنی بڑی ضرورت ہے اور ان کے کتنے کام آتا ہے۔ تو اس کو جی 2.25 لاکھ ووٹ پڑا ہے، اور سلیمان اکرم راجہ صاحب کو الیکشن کمیشن نے وہ ڈیفیٹڈ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ لیکن لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ سلیمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہے، اور ہائی کورٹ نے حتمی نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے۔ لیکن عدالتیں کیا کریں گی، کیا کرتی ہیں، یا مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اوپر سب سے اوپر قاضی القضاء میرے قاضی وہ بیٹھے ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی کیس جائے، پی ٹی آئی کا کیس جائے، تو وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، قاضی صاحب خود وکیل ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے کسی معاملے کے خلاف وہ خود وکیل ہوتے ہیں۔ یعنی آپ بلے کا نشان دیکھ لیں، اس پہ الیکشن کمیشن نے اتنے دلائل نہیں دیے جتنے خود قاضی صاحب نے دیے اس کے خلاف۔ تو اگر وہ کیس اتر گیا تو قاضی صاحب خود وکیل بن جائیں گے پی ٹی آئی کے خلاف۔ تو بہرحال جی ہمیں سپلائر چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ایک نفیس قانون دان نہیں چاہیے۔ دوسرا آپ سے یہ کہنا تھا کہ وہ ہندوؤں میں نا وہ ذات پات کا سسٹم ہے، ان کی سب سے جو نچلی ذات ہے اسے شودر کہتے ہیں۔ وہ شودر جو ہے نا کسی برہمن کے برتن میں کوئی چیز پی لے یا کھا لے تو برہمن جو ہے وہ اس برتن کو توڑ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، یہ تم نے بھرشٹ کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ تو پاکستانیوں کے ووٹوں کے ساتھ نا وہ شودروں والا سلوک ہوا ہے، اور چن چن کے جو برہمن تھے ان کو قومی اسمبلی میں پہنچایا گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو پہنچایا گیا ہے، یعنی وہ تقریباً ہزاروں جو ہے نا وہ ووٹ مسترد کر کے اس کو پہنچایا گیا ہے۔ زرداری پہنچ گیا ہے، فریال تالپور پہنچ گئی ہے، خواجہ آصف پہنچ گیا، واضح ہارا ہوا خواجہ آصف پہنچ گیا ہے، انجم عقیل خان قبضہ گروپ اسلام آباد کا وہ پہنچ گیا ہے۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا نا یہ کلب ہے، شہباز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں، نواز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں، حمزہ شہباز صاحب پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ ایک کلب ہے ان کا، جہاں پہ یہ آپ کہیں کہ برج کھیلنا اور ہلکی پھلکی وسکیوں کے چسکیاں لگانا، شیمپین کی چسکیاں لگانا، اجتماعی ڈنر کرنا، اور جو ہے نا وہ چابیاں بدلنے والا کھیل کھیلنا، وہ تو یہ ان کا جو ہے نا پھر رات کو کمروں میں بیٹھ کے اور ہمارے ہال پہ ہنسنا کہ کس طرح بیوقوف بنا کر پھر پہنچائے ہیں، انہوں نے ووٹ کس کو ڈالے اور اسمبلیوں میں کون پہنچ گیا۔ تو پاکستان کو بہرحال جو ہے نا مقتدرہ نے یا جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے بہرحال جو ہے نا وہ شودر بنا دیا ہے۔ یعنی لوگ 8 فروری کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں حیران رہ گیا لوگوں کا جذبہ دیکھ کر، جتنے لوگ چارج تھے، جتنا لوگوں میں شوق تھا، پہلی دفعہ ووٹ دینے والے بہت زیادہ جو ہے نا خوش بھی تھے، ایکسائٹڈ بھی تھے کہ ہم پہلی دفعہ ووٹ دیں گے، اور 100% انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا، ان کے امیدواروں کو دیا۔ اور پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں کل سے جو ڈرامہ چل رہا ہے، 9-10 بجے تک رزلٹ آتے رہے اور مومنٹم پکڑ لیا پی ٹی آئی نے، کوئی کہہ رہا تھا 150 سیٹیں، کوئی کہہ رہا تھا 160، اور ٹھیک کہہ رہے تھے، مومنٹم بنا ہوا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں، فون بجنا شروع ہو گئے، چہروں پہ تناؤ شروع ہو گیا، اور جو ہے وہ بیلٹ ڈھیلے ہونا شروع ہو گئے کہ واٹ از دس نان سینس یا واٹ از گوئنگ آن۔ تو پھر جو ہے وہ ایک ملاقات کی خبر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب وہ رات کو تقریباً 12 کے بعد اکیلے گاڑی میں کہیں تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، پھر واپس آئے، اور پھر اس کے بعد وہ بازی پلٹ گئی۔
پھر ایسی سیٹیں. میں آپ کو حبیب اکرم صاحب کا تجزیہ بتا دوں، سب سے زیادہ سائنٹیفک سروے وہ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہوا ہے اور جو نون لیگ کی حالت تھی، تو جینون جو سیٹیں تھیں نون لیگ کی وہ 20 تھیں. 20 سیٹوں پر نون لیگ جینون یعنی قانونی طریقے سے جیت جاتی 20. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کی 2 سیٹیں تھیں. اب جب میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں تو ایم کیو ایم 10 سیٹیں جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو مضبوط کیا گیا ہے ایم کیو ایم کو. ایک بات کہ جو بھی حکومت بنائے گا اس کے سر پہ بٹھا دیا جائے گا ایم کیو ایم کو. ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم حکومت چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں یا ہم نے حکومت چھوڑ دی ہے. ہر ہفتے وہ یہ رنڈی رونا شروع کریں گے، ہر ہفتے. اور دوسرا پھر کراچی کو وہ گنڈوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. یعنی وہ جو ہے نا بھتہ خوری اور پرچی، کیونکہ طاقت مل گئی ہے نا ان کو، قانونی طاقت مل گئی ہے. یعنی 2 سیٹیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اوریجنل 2 سیٹیں، اور پھر اب ان کو 10 سیٹیں یا شاید 11-12 ہو جائیں، پھر ان کو طاقت دے دی گئی ہے، ان کو ڈرپ لگا دی گئی ہے. اور اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے عالمگیر خان ہار گئے، اس کے علاوہ جو ہے نا فہیم خان ہار گئے، حافظ نعیم صاحب ہار گئے. حافظ نعیم صاحب کہہ رہے تھے، اور یہی بات حبیب اکرم صاحب والی، کہ ایم کیو ایم تو مقابلے میں بھی نہیں تھی، وہ 10 سیٹیں لے گئی ہے. تو حبیب اکرم صاحب کہہ رہے تھے 2 سیٹیں ہیں. تو بہرحال میں نے جس طرح آپ کو شودر کا کانسیپٹ بتایا جو انڈیا میں ہے اور برہمنوں کے ہاں ہے کہ یہ شودر ہیں، دلت بھی کہتے ہیں کہ یہ شودر ہیں، اور یہ چوتھی اور آخری جو ہے نا وہ قسم ہے ذات پات کی انڈیا میں. تو پاکستانیوں کو وہ اس الیکشن میں شودر سمجھا گیا ہے. بڑے یہاں پہ نعرے تھے، ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو، جمہوریت، ڈیموکریسی. لیکن جب ووٹ پڑا، اور اتنا ووٹ پڑا کہ کل سے الیکشن کمیشن گن ہی نہیں پا رہا، کبھی وہ کتنے شو کر دیتا ہے، کبھی کتنے، اتنا ووٹ پڑا. تو بہرحال وہ پاکستانیوں کو یہ بتانا تھا. لیکن پھر ایک تو شودر کہ ہمارے ساتھ شودروں والا سلوک ہوا ہے، یعنی یہ کنفیس کرنا تھا، اعتراف کرنا تھا. میں بار بار آپ کو کہتا رہا ووٹنگ کے لیے میں نے خود ڈالا، یہ چیک کر لیں. تو لیکن اینڈ پہ کہ واللہ خیر الماکرین، مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ ہمیں بچائے گا ہر طوفان سے، وہ تدبیروں کا امام ہے. اور اب دیکھتے ہیں اتنی تیز آندھی چلتی ہے، اتنے بڑے بڑے اولے گرتے ہیں، یالہ باری ہوتی ہے، لیکن اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے گھونسلے وہ قائم رہتے ہیں درختوں میں، اتنے نازک گھونسلے، اور وہ وہاں محفوظ رہتے ہیں. تو وہ وہی ہمیں محفوظ رکھے گا، وہ تمام تدبیروں کا امام ہے. تو مایوسی کفر ہے. اور دوسرا بقول عمران خان مرشد صاحب کہ گھبرانا نہیں ہے، جد و جہد یہ جاری رہے گی، اور جو ہے نا یہ جاری رہتی ہے. عمران خان اکثر کہا کرتے تھے اور کہتے ہیں ابھی بھی کہ جو آزادی ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. 8 فروری کو آپ کی جد و جہد کو سلام ہے، آپ نے کمال کیا ہے. اسی طرح ہم انشاءاللہ جد و جہد جاری رکھیں گے. اٹ ول بی آل رائٹ. اچھے دن ضرور آئیں گے اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے، وہ ایک مخصوص مدت تک اپنے کنبے کو بھیڑیوں کے حوالے کرتا ہے، لازمی کرتا ہے. اور میں نے آپ کو مثال دی تھی چنگیز خان کی، تیمور لنگ کی، احمد شاہ ابدالی کی، لیکن ایک مخصوص مدت تک. اس کے بعد وہ کہتا ہے انف از انف، بس پھر ختم. پھر ان کا انجام جو ہے وہ گلو بٹ کا انجام دیکھ لیں. یوٹیوب پہ جائیں اور گلو بٹ کی دیکھیں، آپ ویڈیو دیکھیں، وہ ماڈل ٹاؤن والا، گاڑیاں توڑنے والا، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اور ان قریب ہے کہ ان کا انجام بھی اسی طرح ہونا چاہیے. تو اٹ ول بی آل رائٹ. گھبرانا نہیں ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، کومنٹس کریں. دوسرے یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ سے تعاون کی درخواست ہے، لہذا اس ناچیز کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی
توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔